سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا، انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے، اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے، اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دبانیوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے. تو ہوم نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے. صلح کیا ہونی تھی، پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا، اسما بنت امیس، حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے، اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. تو اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو. اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا. علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں. علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو. مولا نے جناب حسن کو بھیجا، حسن جا کے سمجھا کے آ. جناب حسن آئے، اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی. حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے، بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے، بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں، یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جنگ کروں. مولا حسن واپس آئے، مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے. مولا نے آخری حربہ استعمال کیا. مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ. جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے. جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا. کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست لیا ہے. انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا، تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا. جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں. محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہوں، میں علی کی نوکری سے قربان. محمد بن ابی بکر واپس آ گئے. صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا، اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا، نکیلے دانت تھے، لمبا قد تھا. اونٹوں میں بھی وحشتناک اونٹ تھا جس پہ لا کے اماری رکھی گئی. اماری میں انہیں بٹھایا گیا، ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا. جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے، حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے. کتابیں کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی، وہ سازش نہیں ملا. ایک سپاہی ادھر سے آتا، اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا. گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے، کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے.
علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا پھر اس کا حل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ, تیر انداز, نیچے اتر آؤ, واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک استر خیمے سے نکلے. حکم بادشاہ, مالک گھوڑے کی زین پہ آ, تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ. اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے, علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ, حکم علی ہے, تلوار نیام سے نکالی, پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے, گھوڑے کی زین چھوڑی, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا, اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے, گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں, ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے, پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا, دوسری ٹانگ کٹ گئی, 2 ٹانگیں اونٹ کھڑے. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے, پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار, تیسری ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا, حق ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت, یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی, یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی, علی ٹیلے پہ آئے. مالک جی مولا, مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا, اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ, اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر, کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے, لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا, اونٹ زمین پہ گرنے لگا, ہماری زمین پہ آنے لگی, لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے, ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا. اس نے پیچھے سے آواز ہگेगा, ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا. اس نے نقاب ہٹا کر, چپ, تیرا بھائی محمد بھی نبی بکر ہو.